کاشانۂ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بصارت افراد کے لیے آڈیو اور ویڈیو فارمیٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خواہران کے لیے دستیاب ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل کے لیے جو میں کتاب پڑھ رہی ہوں اس کا نام ہے آسان عقائد جلد اول۔ اس کا پیج نمبر 218 ہے اور نبوت کے چیپٹر کا 9واں سبق ہے جس کی ہیڈنگ ہے پیغمبر اسلام کی حقانیت کی ایک اور دلیل۔ ہم کسی مدعی نبوت کی حقانیت کا یقین حاصل کرنے اور اس دعوے کے سلسلے میں اس کے صدق و کذب کی جانچ کے لیے طلب معجزہ کے علاوہ بھی ایک راہ اختیار کریں گے۔ یہ راستہ خود مقصد و ہدف تک پہنچنے کی ایک زندہ دلیل ہے۔ یہ راہ درج ذیل خصوصیات کی تحقیق و جستجو اور ان کی جمع آوری ہے۔ نمبر 1، اخلاقی خصوصیات اور سابقہ زندگی۔ نمبر 2، اظہار نبوت کے دوران کے حالات۔ نمبر 3، اعلان نبوت کا زمانہ۔ نمبر 4، نبوت کا منشور۔ نمبر 5، انتظامی پروگرام اور مقصد تک پہنچنے کے ذرائع۔ نمبر 6، ماحول پر دعوت کے اثرات۔ نمبر 7، دعوت دینے والے کا اپنے مقصد کی صداقت پہ یقین۔ نمبر 8، مقصد سے انحراف پر اکسانے والی پیشکشوں پر ساز باز نہ کرنا۔ نمبر 9، عمومی اذہان پر تیزی کے ساتھ تاثیر۔ اور نمبر 10، دعوت قبول کرنے والے کیسے لوگ۔ بے شک اگر ہم مذکورہ 10 نکات کو ہر مدعی نبوت کی جانچ کے لیے کسوٹی قرار دیں اور دعوی نبوت کو ان مسائل کی روشنی میں جانچنے کی کوشش کریں تو کوئی وجہ نہیں کہ سچ و جھوٹ کی شناخت ہو سکے۔ مذکورہ بیان کی روشنی میں اب ہم پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا جائزہ لیتے ہیں کہ آپ کی دعوت کس حد تک حق پر مبنی تھی۔ گو کہ اس کام کے لیے کئی ضخیم کتب کی ضرورت ہے، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ نہایت اختصار کے ساتھ ان کو چند صفات میں بیان کیا جائے۔ پیغمبر اسلام کی اخلاقی خصوصیات اور اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی کے بارے میں دوست اور دشمن ہر ایک نے جو کچھ تحریر کیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اعلان نبوت سے قبل بھی آپ کی زندگی اس قدر پاک اور پاکیزہ تھی کہ اس عصر جاہلیت میں بھی آپ کو امین کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا۔ تاریخ کہتی ہے کہ جس وقت آپ نے مدینے کی طرف ہجرت کی تو حضرت علی کو مامور کیا کہ آپ کے بعد لوگوں کی امانتیں ان کے سپرد کر دیں۔ شجاعت و استقامت، حسن خلق و وسعت قلب، جوانمردی اور عفو درگزر آپ کی ایسی صفات ہیں جو صلح و جنگ ہر دو حالتوں میں آپ کی ذات سے جدا نہ ہوئیں۔ خصوصاً فتح مکہ کے موقع پر جب آپ کے خونخوار دشمنوں کو شکست اور پسپائی کا سامنا کرنا پڑا، اس وقت آپ کا عام معافی کا اعلان اس بات کی روشن دلیل ہے۔ سب جانتے ہیں کہ ماحول کا رنگ انسان کے عادات اور اطوار اور افکار و کردار پر نہایت نمایاں ہوتا ہے، اور اس کلیہ و قاعدہ سے ادنیٰ و اعلیٰ کو کوئی انسان مستثنیٰ نہیں۔ البتہ کسی پر یہ زیادہ اثر انداز ہوتا ہے، کسی پر کم۔ اب آپ غور کیجئے کہ جو شخص 40 سال تک جہل و بت پرستی کے ماحول میں پلا بڑھا ہو، ایسے ماحول میں جس کے عوام کی ثقافت میں شرک اور خرافات رچ بس چکے ہوں، کیسے ممکن ہے کہ وہ اس ماحول میں توحید خالص کا علم بلند کرے اور شرک کی تمام صورتوں کے خلاف اعلان برات کرے؟ کیسے ممکن ہے کہ جہالت کے ماحول سے اعلیٰ ترین علم کے چشمے پھوٹیں؟ آیا باور کیا جا سکتا ہے کہ تائید الہی کے بغیر اس طرح کی حیرت انگیز اور ماورا طبیعت چیزیں ظاہر ہوں؟ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس پیغمبر کا ظہور کس دور اور کس زمانے میں ہوا۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور اس وقت ہوا جب دنیا قرون وسطیٰ کا دورہ طے کر رہی تھی۔ ظلم و استبداد کا دور، ظالمانہ نسلی امتیازات کا دور اور طبقاتی نظام کا دور۔ کیا ہی بہتر ہو کہ اس دور کے حقیقی حالات کو ہم حضرت علی کی زبان سے سنیں جو ظہور اسلام سے قبل اور بعد کے زمانے کو دیکھ چکے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ پیغمبر کو اس وقت بھیجا گیا جب لوگ حیرت اور پریشانی کے عالم میں گمراہ کردہ رہے تھے
اور فتنوں میں ہاتھ پیر مار رہے تھے۔ نفسانی خواہشات نے انہیں بھٹکا دیا تھا اور غرور نے بہکا دیا تھا، اور بھرپور جاہلیت نے ان کی عقلیں کھو دی تھیں، اور حالات کے ڈاواں ڈول ہونے اور جہالت کی بلاؤں سے حیران و پریشان تھے۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 93۔ اب آپ غور فرمائیے کہ ایسے بدترین ماحول میں ایک ایسا آئین پیش کیا جائے جس کا نعرہ انسانی مساوات اور طبقاتی اور نسلی امتیازات کے خلاف انما المؤمنون اخوۃ کی صورت میں ہو، اس زمانے کے حالات سے کس قدر سازگار ہو سکتا ہے؟ آپ کی نبوت کا منشور توحید تھا، زندگی کے ہر میدان میں توحید، تمام ظالمانہ امتیازات کا خاتمہ، تمام عالم انسانیت کی وحدت، ظلم و ستم کا مقابلہ، عالمی حکومت کا قیام، مستضعف اور کمزور عوام کا دفاع، اور اس کے ساتھ ساتھ تقویٰ، پاکی اور امانت بعنوان ارزش انسان کی بہترین کسوٹی۔ دعوت و تبلیغ کے پروگرام میں آپ نے ہرگز اس بات کی اجازت نہ دی کہ مقصد وسیلے کو جائز قرار دیتا ہے کی منطق پر عمل کیا جائے۔ آپ مقدس مقصد تک رسائی کے لیے مقدس اور پاکیزہ ذرائع کو کام میں لاتے۔ آپ نے صراحت کے ساتھ فرمایا کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی کے ساتھ دشمنی تمہارے لیے عدل و انصاف کے قیام میں مانع نہ ہو۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 8۔ میدان جنگ میں بھی آپ نے اخلاقی اصولوں کی پابندی کا سختی کے ساتھ خیال رکھا۔ حکم دیا کہ غیر فوجی افراد سے عدم تعرض برتا جائے، درختوں اور نخلستانوں کے نقصان نہ پہنچایا جائے، پینے کے پانی کو آلودہ نہ کیا جائے، جنگی قیدیوں سے انسانی سلوک رکھا جائے۔ یہ چند اور اسی قسم کے سنہری اصولوں پر آپ نے اس حقیقت کو روشن کرتے ہیں۔ آپ کی دعوت کا ماحول پر اس قدر اثر تھا کہ دشمن لوگوں کے آپ کے قریب آنے سے بھی ترساں اور پریشان رہتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ آپ کی ذات اس قدر پرکشش اور آپ کا کلام اتنا پر اثر ہے کہ کوئی بھی اس کلام سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ایسا بھی ہوتا کہ جب آپ تقریر فرما رہے ہوتے تو دشمن شور مچانا شروع کر دیتے تاکہ لوگ آپ کے کلام کو نہ سن سکیں، مبادا ان کے دلوں پر آپ کا کلام اثر انداز ہو جائے اور وہ آپ کی گرویدہ ہو جائے۔ اسی لیے وہ پیغمبر کے معجز نما کلام کو سحر سے تعبیر کرتے اور آپ کو ساحر کہتے۔ یہ بات خود ضمنی طور پہ حضرت کی دعوت کے مؤثر ہونے کا اعتراف ہے۔ دعوت کی راہ میں آپ کی قربانیاں اور اس راہ کے مصائب میں صبر و استقلال اس بات کی صراحتاً نشاندہی کرتا ہے کہ آپ اپنی دعوت کی صداقت و حقانیت پر دوسروں سے زیادہ ایمان رکھتے تھے۔ بعض جنگوں میں جبکہ تازہ وارد اسلام ہونے والے افراد سخت مقابلے کی تاب نہ لا سکے اور راہ فرار اختیار کر گئے، اس موقع پر بھی آپ نہایت بہادری سے اپنے مقام پر ڈٹے رہے۔ دشمن نے لالچ اور دھونس و دھمکی، غرض یہ کہ ہر ممکن طریقے سے کوشش کی کہ آپ کو مقصد سے کنارہ کش کر دیا جائے، لیکن دشمن کی سازشوں کے مقابل لحظہ بھر کے لیے بھی آپ کے پائے استقلال میں ذرہ برابر بھی لغزش پیدا نہ ہو سکی، اور آپ تندہی کے ساتھ اپنے مقصد کو آگے بڑھانے میں مشغول و مصروف رہے۔ دشمن نے بارہا کوشش کی کہ ساز باز اور سودے بازی کے ذریعے آپ کو آپ کے مقصد سے منحرف کر دیا جائے، لیکن آپ نے کبھی دشمن کے سامنے ہتھیار نہ ڈالے، بلکہ فرمایا اگر میرے ایک ہاتھ پہ چاند اور دوسرے پہ سورج رکھ دیا جائے، تمام منظومہ شمسی میرے اختیار میں دے دیا جائے، پھر بھی میں اپنے مقصد سے باز نہ ہوں گا۔ آپ کی دعوت کے عمومی اذہان پر اس قدر تیز اثرات مرتب ہوئے کہ دنیا اس پر محو حیرت ہے۔ جن لوگوں نے مستشرقین کی کتاب کا مطالعہ کیا ہے بخوبی جانتے ہیں کہ وہ اسلام کی اس تیزی کے ساتھ ترقی اور ایک صدی سے بھی کم عرصے میں اس کے دنیا پر چھا جانے پر کس قدر متحیر ہیں۔ مثال کے طور پر جن 3 یورپی مستشرقین نے تاریخ تمدن عرب و مبانی آن را در شرق نامی کتاب لکھی ہے، وہ اس حقیقت کا اعتراف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ مسئلے کہ ایک صدی سے بھی کم مدت میں اسلام کیوں کر متمدن دنیا کے ایک وسیع حصے پر سایہ فگن ہو سکا، تمام کاوشوں کے باوجود ہنوز معمہ بنا ہوا ہے۔ واقعاً یہ ایک معمہ ہے کہ اس زمانے کے محدود ذرائع کے باوجود اسلام نے کس قدر تیزی سے ترقی کی کہ لاکھوں انسانوں کے دلوں کی گہرائیوں تک جا پہنچا اور متعدد اور متنوع تمدنوں کو اپنے اندر جذب کر کے دنیا کو ایک نئے تمدن سے روشناس کرایا۔ آپ کے دشمن کفار کے بڑے بڑے ظالم سردار متکبرین اور خود غرض سرمایہ دار تھے، جبکہ آپ کی دعوت کو قبول کرنے والے مومنین کی غالب تعداد پاک دل جوانوں، حق کے طلبگار، محروم اور تہی دست افراد حتیٰ کہ غلاموں اور کنیزوں کی تھی، جن کے پاس فقط صدق و صفا اور پاکیزہ قلوب کے سرمایے کے کچھ نہ تھا، اور جو تشنائے حق تھے۔ اس مختصر سی وضاحت کے ساتھ، جس کی تفصیل کے لیے کافی وقت اور ضخیم کتب کی ضرورت ہے،
ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ کی دعوت اور نبوت خدا کی طرف سے تھی تاکہ انسانیت کو فسق و فجور، تباہی اور بربادی، جہل و نادانی، شرک و ظلم اور ناانصافیوں سے نجات دلائی جا سکے۔ اب اس کتاب کا 10واں باب سبق میں پڑھ رہی ہوں، جو کہ اس کتاب آسان عقائد جلد اول کا آخری چیپٹر ہے۔ اس کا صفحہ نمبر 227 ہے۔ اس کی ہیڈنگ ہے ختم نبوت، خاتمیت کا صحیح مفہوم۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے آخری نبی تھے۔ آپ کے بعد نہ کوئی نبی آیا ہے اور نہ آئے گا، اور سلسلہ نبوت آپ پر اختتام پذیر ہو چکا ہے۔ یہ تمام مسلمانوں کا عقیدہ اور ضروریات دین میں سے ہے۔ ضروریات دین کے معنی ہے کہ جن پر تمام مسلمان عقیدہ رکھتے ہیں اور دین کے مسلمات میں سے ہیں، جیسے تمام لوگ جو کہ مسلمانوں اور اسلام کے بارے میں جانتے ہیں، اس بات کو بھی جانتے ہیں کہ مسلمان مذہبی لحاظ سے اصول توحید پر ایمان و اطمینان رکھتے ہیں، اور ساتھ ساتھ وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ مسلمان حضرت کے خاتم النبیین ہونے کے بھی قائل ہیں، اور مسلمانوں کا کوئی گروہ بھی کسی نئے پیغمبر کا منتظر نہیں۔ در حقیقت انسانیت کا قافلہ انبیاء کی بعثت کے ساتھ ساتھ اپنے تدریجی کمال کا سفر طے کرتے ہوئے رشد و کمال کے مرحلے تک پہنچ چکا ہے، اور یوں کمال تک پہنچنے کے بعد اپنے پیروں پہ کھڑا ہو سکتا ہے، یعنی اپنی مشکلات کو پیغمبر اسلام کی جامع تعلیمات کی روشنی میں خود حل کر سکتا ہے۔ بالفاظ دیگر، اسلام نوع انسانیت کے بلوغ کے دوران کا آخری اور جامع قانون ہے، اعتقادات کے لحاظ سے کامل ترین عقائد کا حامل ہے، اور عمل کے لحاظ سے اس قدر منظم ہے کہ انسان کی ہر زمانے کی ضروریات کو پورا کر سکتا ہے۔ ختم نبوت کی دلیل۔ ہم یہاں ختم نبوت کے اثبات میں متعدد دلائل میں سے فقط 3 نہایت واضح اور روشن دلائل پیش کرتے ہیں۔ نمبر 1، یہ مسئلہ بدیہی ہے، جیسا کہ ہم اس سے قبل گفتگو میں تذکرہ کر چکے ہیں کہ جو شخص بھی روئے زمین پر بسنے والے کسی بھی مسلمان سے ملے گا اور اس کے عقائد کے سلسلے میں گفتگو کرے گا تو اسے معلوم ہوگا کہ وہ ختم نبوت پر مکمل اور غیر متزلزل عقیدہ رکھتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص دلیل و برہان کی مدد سے مذہب اسلام کو قبول کرے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ عقیدہ ختم نبوت پر ایمان رکھے۔ جیسا کہ ہم گزشتہ اسباق میں دین اسلام کی حقانیت کو محکم دلائل سے ثابت کر چکے ہیں، اس بنا پر ختم نبوت کے عقیدے کو بھی قبول کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ضروریات دین میں سے ایک ہے۔ نمبر 2، اس مسئلے پر آیات قرآنی۔ آیات قرآنی بھی مسئلہ ختم نبوت پر روشنی ڈالتی ہیں، جیسا کہ خداوند عالم فرماتا ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے رسول اور تمام نبیوں کے خاتم ہیں۔ سورہ احزاب آیت نمبر 40۔ یہ آیت اس زمانے میں نازل ہوئی جب عربیوں کے درمیان متبنہ یعنی لے پالک کا رواج تھا۔ وہ لوگ جو دوسروں کے بچوں کو لے کر اپنا حقیقی اولاد کی طرح رکھتے تھے، وہ ان کا محرم اور جائیداد کا وارث بھی ٹھہرایا جاتا تھا، لیکن اسلام نے جاہلیت کی اس رقم کو ختم کر دیا اور کہا کہ لے پالک تمہاری حقیقی اولاد کی طرح نہیں ہے۔ اس دور میں لے پالکوں میں سے ایک زید نامی شخص بھی تھا جو پیغمبر اسلام کا متبنہ تھا اور آپ کا فرزند شمار نہ ہوتا تھا، اس لیے قرآن مجید کہتا ہے کہ تم بجائے اس کے کہ پیغمبر اسلام کو اس کے باپ کے نام سے یاد کرو، انہیں ان کی 2 حقیقی صفات نبوت اور خاتمیت سے یاد کرو۔ اس تعبیر سے واضح بات ہوتی ہے کہ آپ کی خاتمیت آپ کی نبوت اور رسالت کی مانند سب پر روشن و مسلم تھی۔ اب صرف ایک سوال ہے جو باقی رہ جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ خاتم کا حقیقی مفہوم کیا ہے؟ خاتم ختم سے مشتق ہے، جس کے معنی ہے ختم کرنے والا، اور وہ چیز جس سے کسی کام کو ختم کیا جائے۔ مثلاً وہ مہر جو خط کے مکمل ہونے کے بعد آخر میں لگائی جاتی ہے، اسے بھی خاتم کہتے ہیں۔ اور جیسا کہ انگشتری کو خاتم کہا جاتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ گزشتہ زمانے میں اور اب بھی بعض افراد انگشتری کے نگینوں کو نام کی مہر کی جگہ استعمال کرتے ہیں۔ اس نگینے پر اس فرد کا نام یا کوئی مخصوص نشان کندہ ہوتا ہے۔ ہم اسلامی روایات میں پڑھتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارادہ کیا کہ اپنے زمانے کے حکمرانوں اور بادشاہوں کو خطوط کے ذریعے دین اسلام کی تبلیغ کریں، تو اصحاب نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ سلاطین عجم کا یہ دستور ہے کہ مہر کے بغیر کسی خط کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ اس مسئلے کے پیش نظر آپ کے حکم کے مطابق ایک انگشتری تیار کی گئی جس کے نگینے پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کندہ تھا۔ اب آپ کے تمام خطوط پہ یہ مہر لگائی جانے لگی، جبکہ اس سے قبل آپ کے خطوط بغیر ممکن ہوا کرتے تھے۔ بنا برئیں خاتم کا حقیقی مفہوم اختتام کو پہنچانے والا اور ختم کرنے والا ہے۔ نمبر 3، اس مسئلے پر احادیث و روایات معصومین
ہم آپ کو متعدد روایات بیان کریں گے۔ ایک حدیث جابر بن عبداللہ انصاری سے منقول ہے کہ حضرت محمد نے فرمایا کہ انبیاء کے صف میں اس طرح ہوں جیسے کسی شخص نے کوئی نہایت خوبصورت گھر بنایا ہو اور اس گھر میں فقط ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے۔ جو بھی اس گھر کا نظارہ کرتا ہے بے اختیار کہہ اٹھتا ہے کہ گھر تو بہت خوبصورت ہے لیکن ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے۔ میں وہی آخری اینٹ ہوں اور تمام پیغمبروں کا مجھ پر خاتمہ ہو گیا ہے۔ تفسیر مجمع البیان۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت محمد کا حلال کیا ہوا قیامت تک حلال ہے اور آپ کا حرام کیا ہوا قیامت تک حرام ہے۔ اصول کافی جلد نمبر 1 صفحہ 58۔ ایک مشہور حدیث جو شیعہ سنی دونوں علماء نے نقل کی ہے کہ حضرت نے علی سے فرمایا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی۔ آپ علی کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، سوائے اس کے میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا۔ اور اسی قسم کی دسیوں دوسری احادیث حضرت محمد کے خاتم النبیین ہونے پہ پیش کی جا سکتی ہے۔ حضرت محمد کے خاتم النبیین ہونے کے حوالے سے چند سوالات اٹھائے جاتے ہیں جن پر توجہ ضروری ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر انبیاء کا بھیجنا خداوند عالم کی جانب سے اپنے بندوں پر ایک فیض عظیم ہے تو کیوں حاضر دور کے لوگ اس فیض الہی سے محروم ہیں؟ کیوں اس دور کے لوگوں کے واسطے کوئی پیغمبر و رہنما بھیجا جاتا ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ جو لوگ اس قسم کا سوال کرتے ہیں وہ در حقیقت ایک اہم نقطے سے غافل ہیں، اور وہ یہ کہ قافلہ انسانیت فکر شناخت اور آگاہی کے لحاظ سے اس قدر ترقی کر چکا ہے کہ وہ پیغمبر اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں از خود آگے بڑھ سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ اولو العزم پیغمبران خدا یعنی وہ انبیاء جو صاحب شریعت و صاحب کتاب تھے، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تمام پیغمبران اپنے اپنے وقت کے تقاضوں کے مطابق نوع بشر کی ہدایت کرتے رہے اور انسانیت کو کمال کی منزل تک لاتے رہے۔ قافلہ انسانیت کو ایک کے بعد دوسرے اولو العزم پیغمبر کے حوالے کرتے رہے، یہاں تک کہ قافلہ حضرت محمد کے دور میں منزل مقصود کے قریب پہنچ گیا، اور پیغمبر اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں اب یہ قافلہ خود راہ مستقیم پر بڑھنے کے قابل ہو گیا۔ مثال کے طور پر انسانی معاشرہ ایک ایسے فرد کی مانند منزل کمال تک پہنچ چکا ہے کہ جس نے مرحلہ وار اپنی تعلیمی نصاب کو تکمیل تک پہنچایا ہو اور اب ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کر چکا ہو۔ اب اسے کسی درسگاہ میں جانے کی ضرورت نہیں، بلکہ وہ خود کتب کے مطالعے کے ذریعے مشکل علمی مسئلوں کا جواب حاصل کر سکتا ہے۔ عالم انسانیت کو ہر روز نت نئے مسائل کا سامنا ہے۔ کس طرح ممکن ہے کہ اسلام کے جامد اور قدیم قوانین ان نت نئے مسائل میں انسانیت کی رہنمائی کر سکیں؟ جواب: اسلام دو طرح کے قوانین رکھتا ہے، ایک وہ جو انسان کی مخصوص صفات کی مانند ثابت اور برقرار ہیں، جیسے توحید پر عقیدہ، اصول عدالت کا اجرا، ہر قسم کے ظلم و تعدی اور ناانصافی کے خلاف صفائی وغیرہ، لیکن دوسرے وہ کلی اور جامع اصول ہیں جو ہر زمانے میں بدلتے ہوئے حالات اور جدید پیش آمدہ مسائل کا جواب دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ مثلا اسلام کا ایک اصولی کلو اوفو بالعقود، اپنے معاہدوں کی پابندی کرو ہے۔ اس اصول کی افادیت اور اہمیت وقت گزرنے کے ساتھ اور تغیرات زمانہ کے باوجود متاثر نہیں ہوگی۔ جب بھی مفید اجتماعی، تجارتی اور سیاسی معاہدے ہوں گے، اس گراں بہا اصول کو پیش نظر رکھا جائے گا۔ مثال کے طور پہ ایک اور اصول کلی کو لیتے ہیں، لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام۔ اس اسلامی اصول کے لحاظ سے نہ تو ضرر اٹھانا چاہیے اور نہ ہی کسی کو ضرر پہنچانا چاہیے۔ اس قانون کو قاعدہ لا ضرر کا نام دیا گیا ہے، اور اس اصول کے تحت ہر قسم کے انفرادی اور اجتماعی قانون کو بناتے وقت اس زرعین اصول کو مد نظر رکھا جائے گا۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اسلام کے یہ قواعد کلیہ کس طرح ہماری انفرادی اور اجتماعی مشکلات کا حل پیش کرتے ہیں۔ اسلام اس طرح کے بے انتہا قوانین کا حامل ہے جن کو مد نظر رکھ کر ہم آج بھی اپنی انفرادی اور اجتماعی پیچیدہ ترین مشکلات کا حل تلاش کر سکتے ہیں۔ بے شک امت اسلامی پیش آمدہ مسائل کے حل کے سلسلے میں ایک رہبر و رہنما کی محتاج ہے، لیکن جیسا کہ دور حاضر میں پیغمبر ہمارے درمیان موجود نہیں اور ان کے جانشین پردہ غیبت میں ہیں، اور عقیدہ ختم نبوت کی روح سے کسی نئے پیغمبر کے آنے کا امکان بھی نہیں ہے، تو آیا ایسی صورت میں امت اسلامی کو نقصان نہیں پہنچ رہا؟ جواب: شریعت اسلامی میں اس دور کے مسائل کا بھی حل موجود ہے، اور اس دور میں امت کی رہبری اور رہنمائی کے لیے ولایت فقیہ سے کام لیا گیا ہے۔ اسلام نے ان حالات میں ایسے فقیہ جامع الشرائط کو رہبر و قائد تسلیم کرنے کا حکم دیا ہے۔
جو علم و تقوی اور اعلیٰ درجے کی سیاسی بصیرت رکھتا ہو۔ اس جامع شرائط رہبر کی شناخت کے لیے بھی اسلام نے کچھ معیار معین کیے ہیں جن پر ہم آگے چل کر ولایت فقیہ کی بحث پہ مفصل روشنی ڈالیں گے۔ ولایت فقیہ دراصل انبیاء اور ان کے اوصیاء کا بتایا ہوا راستہ ہے۔ فقیہ جامع شرائط کی رہبری اس بات کی دلیل ہے کہ امت اسلامی کو کسی دور میں بھی سرپرست و رہبر و رہنما کے بغیر نہیں چھوڑا گیا ہے۔ اس طرح یہ کتاب کا صفحہ 236 پیج کا نمبر ہے 236 یعنی 236۔ یہ کتاب آسان عقائد جلد اول میں نے آپ کے لیے پڑھی۔ امید ہے کہ آپ اس کتاب کو جس طرح میں نے پڑھا ہے آپ پسند کریں گے۔ شکریہ۔